یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، ارے نبی نے چھو لیا جس کو وہ پتھر کتنا اچھا ہے۔ اور تم جب بھی کہیں بھی گنگناتے ہو شاہد، سبھی کہتے ہیں سن کر یہ سخنور کتنا اچھا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے مقرر ہندوستان خطیب ذیشان جناب حضرت اقدس علامہ و مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اس وقت میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو نوازے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، ارے زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں لوگ انہیں مثالوں کی طرح، ارے زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں لوگ انہیں مثالوں کی طرح۔ علم والا، ارے علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں، تو زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح، ارے زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح۔ اب حضرت ہے، رات ہے، مائک ہے، فیصلہ آپ سب کے ہاتھ ہے۔ اس وقت مائک پر حضرت اقدس علامہ و مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مائک پر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، ہر قلب
پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ بڑے حوصلے سے جلسہ شروع ہوا تھا اور بہت چھوٹا اور بہت مختصر ہو گیا۔ خیر اللہ کا شکر ہے یہ بچا کھچا جو بھی مجمع ہے یہ جلسہ سننے کے لیے آیا ہے، جلسہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو دل سے مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے یہاں سے لے کر کے وہاں تک جلسہ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ جنت کا خواب آج دیکھیں گے اور مرنے کے بعد اس کو پورا کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ پنڈال میں نہیں ہیں، سسرال میں آپ کے دماغ کو ٹٹولا جا رہا ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ دنیا کا بدلہ اللہ دنیا میں کیوں نہیں دیتا، جنت میں کیوں دے گا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے جنت میں پانی پینے کو ملے گا 3 ہاتھ سے، وہ پہلا اور دوسرا تیسرا ہاتھ کون ہے؟ تیسرا اور آخری سوال ہے آدمی جنت کیوں مانگے اللہ سے، جنت مانگنا کیوں ضروری ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ آدمی جنت کیوں مانگے؟ پہلا سوال ہے جنت آدمی کیوں مانگے؟ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے جنت میں 3 ہاتھ سے پانی ملے گا، وہ 3 ہاتھ کیا ہیں؟ اور پہلا آخری سوال ہے کہ دنیا کا بدلہ اللہ جنت میں کیوں دیتا ہے؟ دنیا کا بدلہ اللہ جنت میں اس لیے دے گا کہ جنت کی نعمت زیادہ ہے، یہ دنیا چھوٹی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا ہے۔ 3 ہاتھ سے جنت میں پانی ملے گا۔ پہلا ہاتھ اپنا ہوگا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، پانی پی لیجئے، یہ تیسرے نمبر کا مہمان ہے۔ دوسرے نمبر کا مہمان اس کو خادم کے ہاتھ سے پانی پیش کیا جائے گا، وہ پیے گا، یہ 2 نمبر کا مہمان۔ اور تیسرے نمبر کا مہمان جنت کا مالک خود خدا اپنے ہاتھ سے پانی پیش کرے گا، یہ فرسٹ کلاس کا مہمان ہے۔ دعا کیجئے قبولیت کی گھڑی اللہ اس مہمان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ تیسرا اور آخری سوال، ہم جنت کیوں مانگتے ہیں؟ جنت ہم کیوں طلب کریں؟ 2 وجہ سے۔ جنت مانگیں گے جنت ملے گی تب نبی کی زیارت ہوگی، جنت ملے گی تب خدا کا دیدار ہوگا، اس لیے جنت کی طلب ہوگی، نیکی نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھائی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات ہو فخار بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہے جا کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ کھاتا کھل رہا ہے، مسجد کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے یہ بکھرا ہوا مجمع اللہ کرے کہ مسجد کی برکت سے جمع ہو جائے۔ دل سے دعا کرتا ہوں، اور مجمع جو چھوٹا پڑ گیا ہے اللہ حوصلے سے اس کو بڑا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا ہماری کیا حالت ہے۔ ہر کسی سے آپ پوچھئے کہ جنت آپ کو چاہیے تو وہ یہی کہے گا جنت چاہیے، لیکن اس سے پوچھئے بھائی جنت میں جانے کے لیے تو نیکی ہے، آپ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ تو کریں گے جمعہ سے، کریں گے رمضان سے۔ دھیان سے سنیے گا، ہر آدمی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے میں جہنم سے ڈرتا ہوں، لیکن اس سے پوچھئے کہ تم گناہ کرتے ہو، وہ بولے گا کثرت سے گناہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی جہنم سے ڈرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ کل سے ہی تمہارا گناہ چھٹ جاتا۔ ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا جلسہ میں بیٹھنے والا ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن عالم سے نفرت کرتا ہے، یہ محبت جھوٹی ہے، سچی نہیں ہے۔
ہر خدا کا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہمیں خدا سے محبت ہے، لیکن ذرا سی مصیبت آئی خدا کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ ہر انسان کا آپ جائزہ لیجئے، وہ یہ بولے گا کہ مرنا ہے، مرنا یقینی ہے، لیکن دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہر آدمی یہ بولتا ہے کہ حساب دینا ہے، لیکن حرام جمع کر رہا ہے۔ ہر آدمی مانتا ہے یہ مقدر کا ملتا ہے، لیکن نقصان ہونے پر پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، صبر نہیں کرتا، شکایت کرتا ہے۔ ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اسی کے پیچھے رات دن ایک کر دیتا ہے۔ تین مثال ہے، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے جلسہ آپ کا نکل جائے گا۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک ماریے، 7 خون آپ کا معاف ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ جنازہ جب کھڑا رہتا ہے، تیار رہتا ہے، ایک آدمی اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو آپ لوگ معاف کر دیجئے گا۔ جب جنازہ رکھا ہوا رہتا ہے تو پڑھانے سے پہلے امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو اس کی غلطی کوتاہی ہے آپ لوگ معاف کر دیجئے گا۔ یہ بات سچائی سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے، جس کو ستایا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوگا؟ کیا فرق؟ پہلے ہی حساب کتاب صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یاد رکھیے، ہر آدمی کی زبان پر یہ ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے اللہ کا بندہ، جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کنواں کھودا نہیں جاتا، جو کنواں پہلے سے تیار ہوتا اسی کے پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ماں باپ کی موت ہے۔ ماں باپ کی موت سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، لیکن ماں باپ کی موت کے بعد بھی بندہ سدھرتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر گناہ کی وجہ سے مہر لگا دیا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کروں گا۔ آپ زمین پر ہیں، خدا کہاں ہے؟ آسمان پر۔ ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 7ویں آسمان کے بعد عرش پر خدا ہے۔ کتنا دور ہے؟ لیکن خدا اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے میری زبان میرے گلے سے قریب ہے۔ کب؟ یہ راز میں بتا رہا ہوں۔ انسان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے یہ دماغ ہے۔ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے اس طرح قریب ہوتا ہے جیسے یہ 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائی۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مارنے والے زیادہ ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جلدی سے جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، زبان کی رفتار خود بتا دے گی کہ جلسہ کتنی جلدی مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ دھیان سے سن لیجئے گا آپ لوگ۔ ماں بہن تک پہنچوں گا، ماں بہن کا مجمع بڑا ہے، ان کے حوالے سے پیغام دے دوں گا، جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ اسٹیج والے کو کیا ہوا بھائی؟ ذرا ماحول بنائیے، تھوڑا سا آپ جلسے کو زندہ رکھیے، جلدی سے آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ فقیر کو پیسہ ملا، اس نے مالک کو واپس کر دیا۔ فقیر کو پیسہ ملا، اس نے مالک کو واپس کر دیا۔ فقیر نے پوچھا اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل تمہاری تر جاتی، لیکن تم نے اتنا پیسہ واپس کیوں کر دیا؟ اس کا جواب سنیے۔ اللہ ایسی محبت ہم سب کو نبی سے عطا فرمائے۔
اس کا جواب سنیے، اس نے کہا میں اگر اس کو رکھ لیتا میرے خلاف مقدمہ ہوتا، وہ آدمی جس کا پیسہ تھا وہ عیسائی تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، میرے خلاف مقدمہ ہوتا، میرے نبی بھی حاضر کیے جاتے، ان کے نبی بھی حاضر کیے جاتے، ان کے نبی کا سر اونچا ہو جاتا، میرے نبی کا سر جھک جاتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کا سر جھکے، اس لیے میں نے لیا ہوا پیسہ واپس کر دیا۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ چور چوری کر کے بھاگا اور نبی کا امتی معاف کر رہا ہے۔ چور کو حیرت ہوئی، میں نے آپ کا مال چورایا، آپ نے معاف کر دیا؟ تو اس کا جواب سنیے، ان کا جواب سنیے، اللہ ایسی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے معاف کر دیا کہ دنیا کا معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے، دنیا کا معاملہ دنیا ہی میں حل ہو جائے، اللہ کی عدالت میں نہ جائے۔ جتنی دیر میرا مسئلہ اللہ کی عدالت میں رہے گا اتنی دیر ہمارا نبی جنت سے دور ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ نبی کو جنت میں جانے میں دیر ہو، اس لیے میں نے دنیا ہی میں معاف کر دیا۔ تیسری مثال تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نام جانتے ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ رات کا سناٹا ہوتا تھا، دعا کرتے تھے قبولیت کی گھڑی ہوتی تھی۔ کیا دعا کرتے تھے؟ میرے پروردگار میرے نبی کے سامنے میرا حساب مت لینا۔ ہماری طرف توجہ کیجئے بھائی، آپ لوگوں کا حال تو عجیب طرح کا ہو رہا ہے۔ جانا ہے تو چلے جائیے، بیٹھنا ہے تو بیٹھیے، جلسہ تو بالکل آپ کا چھوٹا ہو چکا ہے۔ پتہ نہ عجیب بات ہے، آپ بیان کو بیان کی طرح سنیے، جانے والا جا رہا ہے، بیٹھنے والے کو بیٹھنے دیجئے، جن کو جانا ہے چلے جائیے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تاک جھانک مت کیجئے، جلسے کو سناٹے میں سنیے۔ ایک تو ایسے ہی جلسے کا کباڑا ہو چکا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پروردگار میرا حساب مت لینا، اگر حساب لینا تو مجھ کو اندھا کر دینا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پروردگار میرا حساب مت لینا، اگر حساب لینا تو مجھ کو اندھا کر دینا تاکہ میں نبی کو دیکھ نہ سکوں اور میرا نبی میرے سامنے شرمندہ ہو نہ سکے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال دعا کرتے ہیں رات کے سناٹے میں، تہجد کی گھڑی میں، میرے پروردگار مجھ کو سزا مت دینا، اگر سزا دینا تو نبی سے دور رکھ کر کے سزا دینا تاکہ میرے نبی کی گردن جھک جائے اور اقبال دیکھے یہ اقبال کو گوارا نہیں۔ ترکی جانتے ہیں، ترکی اسلامی ملک ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ ترقی بہت زیادہ کر رہا ہے، ترقی دنیا میں کر رہا، دین میں ترقی نہیں ہے اس کی۔ جانتے ہیں کیوں؟ جمعہ کے دن مسجد میں، عجیب بات ہے، اللہ اکبر، یہ پہلا جلسہ ہے اتر دیناج پور کا کہ بیٹھنے والے کو پتہ نہیں کتنی کھجلی ہے۔ ارے بھائی چلا جائے، بیٹھنا نہیں ہے، چلا جائے، جانے کے لیے کوئی ممانت نہیں ہے، لیکن جو بیٹھا ہے وہ ادب سے بیٹھے۔ عجیب بات، توجہ بڑھتی ہے، آدمی سنا نہیں پاتا ہے، مقصد تک پہنچ نہیں پاتا ہے، بولے گا کیسے؟ انسان ہی ہے نا تو زبان ہی سے نہ بولے گا، کوئی مشین تو نہیں ہے۔ بھائی مجمع ماحول ایسا بنے گا تب نہ آدمی کچھ سنا سکے گا۔ میں صرف 10 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ ترکی کی جامع مسجد ہے، امام آ رہا ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو ممبر پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے، جبہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جو امام آ رہا ہے وہ صفا چٹ ہے، چٹیل میدان ہے، فٹ بال کا میدان ہے، داڑھی واڑی ہے ہی نہیں۔ وہ جب نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تو جبہ پہنتا، پگڑی باندھتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی ہے وہ لگا کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ نبی کی سنت کا تماشا کرنے والے اللہ پوری دنیا میں تمہارا تماشا کر دے گا۔ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کے نام پر جھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کے حکم پر گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی
کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ اس پیغام کو سن لیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ پیغام یہ ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، پیسہ زیادہ رہے زیادہ خرچ کیجئے، پیسہ کم رہے کم خرچ کیجئے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ سونا آپ کے گھر میں ہے، عورتوں کے پاس ہے، ہاتھ میں اس کو لیجئے، ملیے، مل کر کے اس کے بعد سونگھیے، بدبو آتی ہے۔ سونا آپ کے گھر میں ہے، زیور ہے سونا کا، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے گا اور سونگھیے گا، اس میں بدبو آتی ہے۔ جب یہی سونا دل کے اندر گھس جائے گا تو دل کتنا بدبودار ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، سیلاب جب آتا ہے، پانی زیادہ آتا ہے تو کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، جب مال زیادہ آتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، پانی ہے گلاس میں، رنگ بو مزہ پانی کا ٹھیک ہے تو لوگ پیتے ہیں، اس کو پاک ہے، پیتے ہیں پاک ہے، لیکن رنگ بو مزہ خراب ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حلال کے ساتھ جب حرام آتا ہے تو حلال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حرام میں برکت نہیں ہے، کون کہتا ہے برکت ہے؟ میں بتا رہا ہوں برکت نہیں ہے۔ 74 سال کے اندر امریکہ برباد ہو گیا، روس برباد ہو گیا۔ کیوں برباد ہوا؟ سود کماتا تھا، سود کھاتا تھا، سود کمانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے اللہ نے غبارے کی ہوا نکال دی، 74 سال میں برباد ہوا۔ حرام میں برکت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، حرام انسان کو حرام کی طرف لے جاتا، اور آدمی انسان بھی نہیں رہتا، مسلمان بھی نہیں رہتا۔ لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی مسلمانوں کی اور فیصلہ ہوا کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے، تو جواب مسلمانوں کی طرف سے یہ آیا، سود کھانا شروع کر دے مسلمان، ترقی ہوگی، سود کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ترقی نہیں ہوئی۔ ایسا بولنے والا مسلمان نہیں رہا، اس کا ایمان چلا گیا۔ دیکھیے حرام انسان کو کہاں پہنچاتا ہے، ایمان سے محروم کر دیا۔ اور دیکھیے انسان بھی نہیں رہتا، جانور ہو جاتا۔ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں اٹھاتا ہے؟ کتا جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے گا۔ کیوں اٹھا کر کے ٹانگ پیشاب کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ پیشاب کی چھینٹ پیر کے اوپر نہ پڑے، پیر میں پیشاب نہ لگے، ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، اس لیے ٹانگ کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن منہ کہاں جا رہا ہے اس کا؟ پاخانے پر جا رہا ہے، مردار پر جا رہا ہے، ادھر دھیان نہیں ہے۔ ٹانگ کو بچا رہا ہے، منہ کو نہیں بچا رہا۔ یہی حال حرام کمانے والے کا ہے، سود کمانے والے کا ہے، رشوت کمانے والے کا ہے۔ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، پاخانہ سے بچاتا ہے، لیکن منہ کے اندر جو پاخانہ سے بھی بدتر چیز حرام جا رہی ہے، اس سے اپنے پیٹ کو نہیں بچاتا۔ یہ اور وہ دونوں برابر۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ 3 پیغام دوں گا، 7 سے 8 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
ذرا دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل جائے. ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا حرام کھا کر کے میرا دودھ برباد مت کرنا. میں نے تمہیں بڑے بچپن میں دودھ پلایا ہے، خون جگر پلایا ہے بیٹا، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا. ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جنگ میں جا رہا ہے، بلا کر کے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، اللہ کے لیے لڑنا، جان دے دینا، اللہ کے دین کو بلند کرنا، پیٹھ دکھا کر کے مت بھاگنا ورنہ میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں. بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا گیا. ماں آئی، میرے بیٹے کو کیوں سولی پر چڑھایا؟ تعلیم تھا، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، حق بولنے کی وجہ سے سولی پر چڑھا دیا گیا. ماں کہتی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہا ماں مصیبت ہے، انا للہ پڑھو، تمہارا بیٹا سولی پر چڑھ گیا، بادشاہ نے چڑھا دیا، تم الحمدللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو خوشی پر پڑھا جاتا ہے، یہاں تو غم ہے، انا للہ پڑھو. اس ماں کا جواب سنیے، میں نے آج ہی کے دن کے لیے بیٹے کو دودھ پلایا تھا تاکہ حق کے نام پر گردن کٹا دے، اس لیے مجھے خوشی ہے، الحمدللہ پڑھو. بیٹا جنگ کے میدان میں گیا، ادھر خبر آئی کہ تیرا بیٹا بھاگ گیا، جنگ ہار گیا. ماں کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں نے کہا کرے تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ لوگ خبر دے رہے کہ تیرا بیٹا بھاگ گیا، تیرا بیٹا جنگ کا میدان ہار گیا، تو مان نہیں رہی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، یہ خبر صحیح ہے، تیرا بیٹا جنگ جیت کر کے آ رہا ہے. اب لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا یقین سے تم نے کیسے کہہ دیا میرا بیٹا ہار نہیں سکتا؟ تو اس ماں کا جواب سنیے، میں نے بچپن میں جب اپنے بیٹے کو دودھ دیا تو اس سے پہلے وضو کیا، وضو کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے. میرا بیٹا جنگ کا میدان مار تو سکتا ہے، ہار نہیں سکتا. آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹا بالکل کالا، آپ دیکھیں گے کہ جس کا بیٹا زیادہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے تاکہ کسی طرح یہ چودھری کا چاند ہو جائے. لیکن وہ کالا کلوٹا ہی رہتا ہے، کوئلہ ہی رہتا ہے، چاند نہیں ہوتا. لیکن وہی کوئلہ، وہی کالا بیٹا اس ماں کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے. بیٹا سامنے تھا، ماں نے کہا بیٹا تم کو دنیا کے لوگ عزت نہیں دیں گے، ایک کام کرو، لوگ تمہیں سر پر بٹھائیں. اب بیٹے کا کان کھڑا ہوا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بیٹا تو بدصورت ہے، تمہیں کوئی بیٹی نہیں دے گا، کوئی عزت نہیں دے گا. بیٹا ایک کام کر لے، ماں کی نصیحت ہے، تم کو لوگ ترقی پر بٹھائیں. تو ماں نے کہا ماں کون سا کام ہے؟ کہا بیٹا علم حاصل کر لے، عیب کو اللہ ہنر میں تبدیل کر دے گا، ذلت کو اللہ عزت میں تبدیل کر دے گا. اس بچے نے ماں کی نصیحت کو قبول کیا، پڑھ لکھ کر کے اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا. لوگ اس کے جوتے کو اٹھا کر کے سر پر رکھنے لگے. میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمن نہ ثابت ہو جوانی تیری. کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں. میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے. دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں. عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے، جلسہ آپ کا 5 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا.
تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، آپ کا جلسہ بالکل نکل گیا، آپ نے نکال دیا، اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں آپ سے خوش ہوں، ناراض نہیں ہوں، اس لیے کہ کھا پی کر کے بیٹھنے والے کا دماغ 45 منٹ کام کرتا ہے اور آپ 2-3 گھنٹے سے زیادہ جلسہ سن رہے، اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ 3 بیٹی کا باپ، پیغام آیا تو باپ نے کہا بڑی بیٹی سے کہ تو قبول کر لے، کہا میں قبول نہیں کروں گی، وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے اور وہ قریب کا آدمی نہیں ہے، وہ میرے غلطی کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو چھوڑ دے گا، میں رشتہ قبول نہیں کروں گا۔ تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تو رشتہ قبول کر لے، عزت آبرو رکھ لے۔ تو بیٹی نے کہا میرے اندر تو ہنر ہے ہی نہیں، عیب ہی عیب ہے، صورت ہے سیرت نہیں ہے، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، میں رشتہ قبول نہیں کروں گا۔ تیسری بچی آ گئی، ابا حضور اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں اس لیے کہ میرے پاس صورت بھی ہے، میرے پاس سیرت بھی ہے۔ تیسری بچی نے قبول کر لیا۔ اب جب رخصتی کا وقت آیا، میں کیسے سسرال جانا ہے بیٹی کو، اس نے شرط رکھ دی، ایک گاؤں کی لڑائی دوسرے گاؤں سے ہو رہی ہے، جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں کیسے سسرال نہیں جاؤں گا۔ اب جو 40 سال سے جنگ لڑی جا رہی تھی 2 بستی کی، 300 اونٹ میں وہ جنگ ختم ہو گئی، عقل مند لڑکی کی عقل کی وجہ سے 40 سال کی جنگ ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا، دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کالا آدمی بالکل آیا ہے، دروازے پر دستک دیا، باپ لڑکی کا دروازے پر پہنچ کر کے پوچھتا ہے کہ اے جوان تو کیوں آیا ہے؟ کہا تیری بیٹی سے رشتہ مانگنے کے لیے آیا۔ کہا کہ اپنا منہ ذرا آئینہ میں دیکھ لے، تو میری بیٹی کے لائق ہے؟ تو بیٹی سن رہی تھی، کہا ابا حضور تمہیں وہ رشتہ منظور نہیں ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، وہ کالا ضرور ہے لیکن بھیجنے والا کملی والا ہے، میں اس کو نہیں ان کو منظور کر رہی ہوں کہ انہوں نے بھیجا ہے، اس وجہ سے میں منظور کر رہی ہوں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، باپ آیا بیٹی کے پاس، بہت اچھا رشتہ لے کر کے آیا، لڑکا سونار ہے، بہت مالدار ہے، زیور کی دکان ہے، تمہارے کان میں زیور دے گا، تمہارے گلے میں زیور دے گا، بازو کو بوجھل کر دے گا اور تم کو زیور سے بھر دے گا۔ بیٹی خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی ہے۔ بیٹی نے سر اٹھا کر کے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو نبی کی سنت کا لحاظ نہیں کرتا جو لڑکا، وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ اس لیے مجھے ایسا لڑکا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں گے جوان لڑکی جس وقت اپٹن لگایا جاتا ہے وہ بالکل مایوس بیٹھی رہتی ہے، ادھر سے نانی آتی ہے میری کتنی پیاری بیٹی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتی، ادھر سے دادی تعریف کرتی ہے، وہ تعریف کو سنتی ہے، کچھ نہیں بولتی، باپ ادھر سے تعریف کرتے ہیں، کچھ نہیں بولتی، ماں تعریف کرتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر کے ابا حضور آپ تعریف کر رہے ہو، آپ کی تعریف سے کیا ہوگا؟ میں جس کی دلہن ہوں وہ تعریف کرے تب میں قابل تعریف۔ پیر صاحب آگے بستی میں، عورت پڑھی لکھی تھی، اس کو پتا کرنا تھا کہ یہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر۔ دسترخوان لگانے سے پہلے پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ اصلی پیر ہو یا جعلی پیر؟ کہ بدتمیز عورت تمہیں پتا نہیں میں اصلی پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں، کبھی 2 منٹ میں پتا چل جائے۔ دسترخوان لگا کر کے کھانا رکھ دیا اور کھانے میں ترکاری چھپا دیا، بھات میں چاول میں ترکاری چھپا دیا۔ کہا کہ پیر صاحب آپ تو 1 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو مدینہ دیکھ لیتے ہو، کھانا کھاؤ۔ کتنی بدتمیز عورت ہے، روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے ہو یہاں ہو مدینہ دیکھ لیتے ہو، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، بے وقوف کسی اور کو بنا۔ لڑکی آگے جا رہی ہے، لڑکا پیچھے ہے، پلٹ کر کے لڑکی نے لڑکے سے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا کہتا میں عاشق ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے ابھی 2 منٹ میں پتا چل جائے گا۔ لڑکی کہتی ہے کہ تم میرے اوپر کیا عاشق ہو؟ میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا ہے تو اس پر عاشق ہو جاؤ، میرے اوپر کیوں عاشق ہو؟ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا۔ لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان ہوتا، دوسرے کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ حسن صورت چند روزہ
حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ ایک پرچی آئی تھی فرمائش کی، اس کو سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، اپنی بیٹی کو تعلیم کم ڈگری زیادہ دلائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، آپ لوگوں کا جنازہ ہی ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگ جگہ پر نہیں آئیں گے تو آپ کا جنازہ ہی پڑھیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، بادشاہ بیٹھا ہے پیشاب کے درخت کے نیچے، بیر کے درخت کے نیچے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا۔ بیر ٹوٹ کر کے بالکل ٹس ٹس پیلا بیر گر گیا، سامنے گرا۔ بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا، وہ چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے جھٹ سے اس کو دھویا، منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا تھا، ایک لڑکی نے کہا، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اب اس کے کان کھڑے ہوئے، میں تو چاروں طرف دیکھ لیا تھا، یہ لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ اگر آج اس نے راز کھول دیا تو عزت کا تو جنازہ اٹھ جائے گا۔ تو بادشاہ نے مٹھی میں پیسہ لیا، پیسہ لے کر کے منہ مارنا چاہا۔ کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ راجہ بار بار انعام دے رہا ہے، لڑکی بار بار مصرع داغ رہی ہے، تو بادشاہ کو سمجھ میں آ رہا کہ 1500 میں ماننے والی نہیں ہے۔ لڑکی یہ سمجھ رہی ہے کہ بار بار داد مل رہی ہے، اس کا مطلب بادشاہ میرے مصرے سے بڑا خوش ہو رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مقصد میں لگا ہوا۔ بادشاہ کا جب خزانہ خالی ہونے لگا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچی۔ بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا، اے لڑکی اتنا انعام لینے کے بعد کہتی ہے کہہ دوں گی کہہ دوں گی، کیا کہے گی؟ یہی نہ کہے گی کہ میں بیٹھا تھا بیر کے درخت کے نیچے، بیر بڑا پیارا تھا، ٹس ٹس پکا ہوا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، کشتی ساحل پر لگ گئی، مبارکبادی دیتا ہوں کہ جوان بیٹی آپ کے گھر میں ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہوگا۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے اور 3 چیزوں میں آگے۔ آپ جب سنیں گے تو آپ کو خون کا آنسو رونا پڑے گا۔ تعلیم میں پیچھے، 100 میں صرف 4 جوان تعلیم حاصل کرتے، 96 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ ملازمت میں، نوکری کرنے میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کر رہے ہیں۔ IAS کی نوکری 100 میں 2 جوان کو، IPS کی نوکری 100 میں 2 جوان کو، ریلوے کی نوکری 100 میں 2 جوان کو، بینک کی نوکری 100 میں 2 جوان کو، 98 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تجارت میں، تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اور اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہمارا جوان آگے کس میں ہے، آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ ہمارا جوان موبائل چلانے میں آگے،
1996 کی رپورٹ ہے 49% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ہتھیار اٹھاتے ہیں، 27% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کر رہا ہے، 21% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے چوری ڈکیتی میں اتنا ماہر ہے کہ قانون اور پولیس تک کو چکما دے دیتا ہے۔ دوسری چیز جس میں ہمارا جوان آگے، زنا کرنے میں ہمارا جوان آگے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کسی ملک میں 40%، کسی ملک میں 80% بچے اسکول میں داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے، ماں کا نام لکھاتے۔ اب ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں بیٹا باپ کا نام لکھاؤ، تو میرا تو باپ ہی نہیں ہے۔ کہا زندہ نہیں ہے یا مردہ ہے؟ کہا مردہ بھی نہیں ہے زندہ بھی نہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا میری ماں نے زنا کیا، زنا کے نتیجے میں میں پیدا ہوا، مجھے باپ تو نہیں ملا، ماں ملی، قصور ماں باپ کا ہے، سزا اس معصوم کو ملی۔ تیسری چیز جس میں ہمارا جوان بہت آگے، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، تعلیم میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ $6 بلین۔ صحت میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ $9 بلین۔ اور گٹکا کے تھوکنے میں کتنا پیسہ جاتا ہے؟ 12 ارب روپیہ۔ سگریٹ کے دھواں میں کتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے؟ $50 بلین۔ اور شراب کی بوتل میں کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے؟ $400 بلین۔ اللہ نے ہمیں غنی بنایا تھا، ہم اپنے چال سے غریب ہوئے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مکیش امبانی کا انٹرویو آیا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مکیش امبانی ڈاکٹر نہیں ہے، مکیش امبانی پروفیسر نہیں ہے، دنیا کا 3را ارب پتی ہے۔ اس نے کہا کہ میری کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر نوکری کر رہا ہے، میں کمپنی کا مالک ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کمپنی کا مالک پروفیسر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی وقت کو بچا لے برباد ہونے سے، اس سے بڑھ کر کے مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ 3 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی، جو بات زبان سے نکل گئی وہ واپس نہیں آتی، جو کمان سے تیر نکل گیا وہ واپس نہیں آتا، جو زندگی کا حصہ زندگی سے نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ انشاءاللہ ہمارا جوان 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، دعا دیتا ہوں کہ ہمارے جوان مقدر کا سکندر ہوں گے، دنیا کو پیچھے کریں گے، دنیا ان کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، موبائل میں ٹائم پاس نہیں کریں گے۔ جوانوں جوانی کی دعا لڑکوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں، یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جوان ہو کر، جوانی کو جوان ہو کر، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔ 3 کام کر لیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا
نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔